अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بڑے بخشنے والے نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں وہ لوگ کچھ بھی نہیں پیدا کرتے ہیں اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں جو زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کہاں اور کب دو مرتبہ زندہ کیے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون، تم سب کا معبود ایک معبود ہے، سو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے ہیں ان کے قلوب منکر ہیں اور وہ متکبر ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً بے شک اللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دعوت توحید کی نقلی دلیل، پھر دعوت توحید کے عقلی دلیل اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے بیان کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، لا تعداد نعمتیں ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ شمار سے باہر ہے۔ اللہ کی نعمتیں جیسے آسمان کے ستارے نہیں گنے جا سکتے ہیں، اللہ کی نعمتیں شمار سے باہر ہیں، زمین کے ذرات گنے نہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی لا تعداد ہیں۔ اور اللہ کا قانون نعمت کے بابت یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمتوں کی قدردانی پر اللہ نعمتوں میں برکت پیدا کرتے ہیں اور نعمتوں کی ناقدری پر اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے۔ تو نعمتوں کی قدردانی یہ ہے، جو نعمت اللہ نے دی ہے آدمی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے مال دیا اس کے حقوق ادا کرے، اللہ نے علم دیا اس کے حقوق ادا کرے، یعنی اللہ کے علم سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاوے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ نعمتوں کے باب میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نعمتوں کی قدردانی پر اللہ نعمت میں برکت پیدا فرماتے ہیں اور نعمتوں کی ناقدری پر اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے اور نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، غفور فاعل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت 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 معاف فرمانے والا ہے، بہت 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 معاف فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالیٰ دن میں دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں، رات میں دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر کے گنہگار توبہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کا کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار فرماتا ہے، بلکہ فرمایا خیر الخطائین التوابون المستغفرون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لیں، اللہ سے صلح کر لیں۔ غفور ہے وہ، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ کا علم محیط ہے،
इंसान अपने जीवों के अंदर जो बात छुपाता है और जिन चीज़ों को अपनी ज़ुबान से ज़ाहिर करता है, अपने अमाल से ज़ाहिर करता है, अल्लाह ताला हर मख्फी और ज़ाहिरी चीज़ों का जानने वाला है। अल्लाह का इल्म बहुत ज़बरदस्त है। बल्कि फरमाया यअलमु सिर्र व अख्फा, इंसान की ज़िंदगी के मख्फी उमूर और वो चीज़ें जो क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी के दिलों में भेद हैं, अल्लाह अभी इसको जानता है। सिर्र व अख्फा, सिर का माना पोशीदा चीज़ें, जैसे एक इंसान का राज होता है दूसरा इंसान नहीं जानता, उसको सिर कहते हैं। और अख्फा का माना वो ख्यालात और वो भेद जो कुर्ब क़यामत बल्कि आखिरी इंसान के दिल में पैदा होंगे, अल्लाह अभी उसको जानता है। वो इस तौर पर कि इसका पैदा करने वाला अल्लाह है। यअलमु सिर्र व अख्फा, अल्लाह भेदों को भी जानता है और वो भेद जो इंसान नहीं जानता अल्लाह उसे भी जानता है। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह की कमाल कुदरत बयान की। अब जो अल्लाह के अलावा माबूद पूजते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये सब मखलूक है और अल्लाह खालिक है। और कायदे की बात है कि मखलूक कभी माबूद नहीं हो सकते। जिनका वजूद किसका मोहताज हो तो मोहताज कभी माबूद नहीं हो सकता, उसकी कभी इबादत नहीं की जा सकती। वो खुद मोहताज है। मसलन वो रिस्क में वो अपने खाने पीने की चीज़ों का मोहताज, वो अपने वजूद का मोहताज, वो अपने नफ़े का मोहताज, वो अपने नुकसान से बचने में किसी का मोहताज, तो वो कैसे माबूद हो सकता है? बल्कि ये तो सब मखलूक है और मखलूक कभी इबादत के काबिल नहीं। इसलिए फरमाया ये कुछ भी नहीं पैदा करते हैं, ये खुद मखलूक हैं। बल्कि बहुत सारे माबूदान बातिला वो हैं जो इंसानों के पैदा किए हुए हैं। अच्छा, उनमें जान भी नहीं है, पत्थर में जान भी नहीं है, तो बेजान चीज़ पूजी जाने के काबिल नहीं है, इसलिए कि उसमें खुद में जान नहीं है। अपने नफ़ा नुकसान के वो मालिक नहीं, उनमें कोई शऊर भी नहीं है और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि बाज़ बादल मौत कब और कहाँ है। मालूम यह हुआ कि जो चीज़ मखलूक है वो कभी माबूद नहीं हो सकते। जो अल्लाह तमाम मखलूक का खालिक और मालिक है, वही मुस्तहिक के इबादत है, उसी की बंदगी करनी चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए। तो इनमें माबूदान बातिला का नेचर होना बयान किया, माबूदान बातिला का जलील होना बयान किया, माबूदान बातिला का कमज़ोर होना बयान किया। ये कभी इबादत के काबिल नहीं हो सकते, ये कभी बंदगी के काबिल नहीं हो सकते, ये कभी खुदा और माबूद नहीं हो सकते, ये बिल्कुल बातिल है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद। फरमाते हैं अब दावत तौहीद दी जा रही है। माबूदान बातिला का बातिल होना और इनका कमज़ोर होना अल्लाह ने बयान किया। अब अल्लाह फरमाए तुम सबका माबूद एक है, तुम सबका माबूद एक है, यानी अल्लाह है। फल्लदीन ला युमीनून बिल आखिरह, लेकिन जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, उनके दिल मानने से मुनकिर है, यानी हकीकत में उनके दिल मानते ही नहीं और वो तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह को तकब्बुर बिल्कुल नापसंद है। हदीस कुदसी में फरमाया अल किब्रिया व रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है, जो उसको ओढ़ने की कोशिश करेगा मैं उसकी गर्दन उखाड़ करके रख दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तवादु को पसंद फरमाते हैं। मन तवादअ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए दबता है अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाते हैं। मुतवादी इंसान अल्लाह का नेक बंदा होता है और मुतकब्बिर और घमंडी इंसान अल्लाह उसको बिल्कुल नापसंद फरमाते हैं। इसीलिए फरमाते हैं लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, अगर इंसान ज़मीन पर बहुत एड़ियाँ मार मार करके चलता है तो ज़मीन चीर करके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। बहुत ऊंचा ऊंचा चलता है तो पहाड़ की बुलंदी को नहीं पहुंच सकता। तकब्बुर अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह का गैर पूजा जाना और अल्लाह के इबादत न करना ये मुतकब्बिरीन का शेवा है। मुतवाज़िईन मोमिनीन अल्लाह ही की इबादत करते हैं। गोया के अल्लाह पर ईमान न ले आना ये एक जिद है, एक हठधर्मी है, ये दिलों का निफाक है और ये तकब्बुर है। इस कदर दलाइल वाज़े हो चुकने के बाद अल्लाह ही इबादत के काबिल है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, यकीनन
اللہ انسان کے پوشیدہ چیزوں کو اور انسان کے ظاہری اعمال کو اللہ جانتے ہیں. جو بھی انسان کے دلوں کے بھید ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور جن چیزوں کو انسان ظاہر کرتا ہے اللہ کے علم میں ہیں. اللہ تعالیٰ متکبروں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عجیب انداز میں دعوت توحید دے رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا ہے تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں پہلوں کی من گھڑت باتیں ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. تاکہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن پورا کر لے، اور ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ جن کو بغیر سمجھے گمراہ کرتے ہیں. سن لو بہت برا ہے بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں. مخالفین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ حق بات کے خلاف میں وہ ہر بات کو ضد میں جب آ جاتا ہے آدمی تو حق کو بھی وہ باطل کہتا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ دیکھو قرآن کے بابت تمہارا کیا خیال ہے، نبی جب تمہیں دعوت توحید دے رہے ہیں تو کہا یہ تو سب پہلوں کے افسانے ہیں. نعوذ باللہ. امم سابقہ کی ہلاکت کے قصے کا پہلوں کے افسانے ہیں. یعنی جو لوگ خود گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو پھر جب ان سے کہا جاتا ہے اب کیا ہے، ایک آدمی خود گمراہ ہے اور دوسرے کی گمراہی کا وبال بھی اپنے پر لے رہا ہے. یعنی خود ہدایت قبول نہیں کرتا، خود دعوت کو قبول نہیں کرتا، خود جو ہے انبیاء کے طریقوں کو قبول نہیں کرتا، اور ان سے پہلے اور دوسروں کو بھی جو ہے گمراہ کرتا ہے. اور کہتا ہے جب کوئی آدمی ہدایت کا اثر قبول کرتا ہے، جب کوئی آدمی دعوت سے متاثر ہوتا ہے، نبی سے جب متاثر ہوتا ہے اور قرآن سے جب متاثر ہوتا ہے، تو ان کو گمراہ کرنے کی محنت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہدایت پر آ گیا اور ان کی تعداد بڑھ گئی تو وہ گمراہی کا ایک مستقل کام کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جو آدمی کسی کی ہدایت پر کسی کے لیے مددگار ہوا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ہدایت پر آنے والے کو ثواب ملتا ہے. اس لیے فرمایا من دل علی خیر وهو کفاعلہ. کوئی آدمی بھلا راستہ بتاوے تو وہ بھلائی کرنے والے کے درجے میں ہے. کسی آدمی نے کسی کو بھلائی کا راستہ بتا دیا وہ بھلائی کرنے والے کے درجے میں ہے. جو آدمی بھلائی کرے گا اس کو جو ثواب ملے گا وہ بھلائی پر دلیل یعنی بھلائی کی راہ بتانے والے کو بھی ملے گا. قربان جائیں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر بلیغ انداز میں دعوت و ارشاد کیا اور قوم کے مخالفت کے باوجود آپ نے دعوت دی. ایما داعٍ دعا الی ہدی کان له اجر واجر من عمل به من غیر ان ينتقص من اجورهم شیئا. جس نے کسی کو بھلائی کی بات بتا دی اور اچھی بات کی طرف دعوت دی، اس داعی کو اس کی دعوت پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا عمل بھی ثواب دعوت دینے والے کو ملے گا. وَانْدَلَّ عَلَىٰ. لیکن اگر کسی آدمی نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی، گناہ اور برے کام کی دعوت دی، اس برائی کا وبال خود اس کو تو ہوگا، اور اس کی اس دعوت پر جتنی برائی ہوگی ان سب کا وبال بھی اسی دعوت دینے والے کو برائی کے داعی کو ہوگا. لہذا ہم بھلائی کے داعی بنے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کچھ لوگ بھلائی کی چابیاں ہوتی ہے اور برائیوں کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ برائیوں کے چابیاں ہوتے ہیں اور بھلائیوں کے تالے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھلائیوں کی چابیاں بناوے اور برائیوں کے تالے بنا دے. کیا مطلب کہ بھلائیاں جہاں کھلتی ہے ان بھلائیوں کو کھولنے والے ہمیں بنا دے اور برائیوں کے بند کرنے والے ہمیں بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یہی چیز عطا فرمائی تھی، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے دعوت و ارشاد فرمایا. خیر داعی کے مخالف ہر زمانے میں ہوتے ہیں، وہی لوگ جن کا اثر و رسوخ ہے، جن کا زور کمزور سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میرا زور گھٹایا جا رہا ہے. ہر زمانے میں حق کے مقابلے کے اندر باطل آتا ہے، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے، خدا کا یہ دستور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی باطل کو ختم فرما دیتے ہیں
حق کو زندگی عطا فرماتے ہیں، یہاں دعوت و ارشاد فرمائے اور مخالفین کے حالات بیان کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے دعوت کے مشن کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ظاہر بات ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت بڑی خدمت ہے، اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بھلی باتوں کا حکم کرتا رہے، بری باتوں سے روکتا رہے، لیکن فرمایا کہ یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی باتوں کا حکم کرتے رہو، بری باتوں سے روکتے رہو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ کام اتنا بھاری ہے کہ اس پر ضرور بھی ضرور حالات پیش آنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو مصیبتیں تجھے اس کام پر آئے، دعوت پر جو مصیبت تجھے پہنچے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس پر تکالیف آنی ہے، اس پر مصیبتیں ناگہانی حالات آنے ہیں، آئیں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جب آدمی اس پر صبر کر لے گا تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اسی لیے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، ایک طاقتور مومن ہوتا ہے، ایک کمزور مومن ہوتا ہے، لیکن طاقتور مومن بہتر ہوتا ہے ضعیف مومن کے مقابلے میں، اور وہ دونوں میں پھر اللہ نے بھلائی رکھی ہے۔ یعنی حالات پر جو آدمی جمتا ہے اور اللہ سے اس حالات پر جمنے کی دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کو جمع دیتا ہے۔ موجودہ حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمت عطا فرماوے، ہمیں توفیق عطا فرماوے اور حالات کو خداوند قدوس ختم فرما دے۔ یہ سورہ نحل کی تقریباً یہاں تک 25 آیتیں آپ کی خدمت کے اندر پڑھ کر کے سنائی، جس میں دعوت و توحید کے بلیغ مضامین بیان کیے، اللہ کی نعمتوں کو بیان فرما کر منعم حقیقی نے اپنی نعمتوں میں غور و فکر فرما کر اس منعم کی طاقت کو بتا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کی عبادت کی دعوت دی، اسی کی توحید کی دعوت دی۔ توحید بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے قرآن میں 3 قسم کے مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت، 3 چیزوں کے مضامین قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سارا مضمون توحید پر مشتمل ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں 1/3 قرآن توحید پر مشتمل ہے، 1/3 قرآن رسالت پر مشتمل ہے، 1/3 قرآن آخرت پر مشتمل ہے، جس میں اصول اسلام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر موت کے آخری سانس تک استقامت نصیب فرماوے۔ اللہ تعالی شرک سے، کفر سے، معصیت سے، گناہوں سے اور ہر قسم کی برائیوں سے خداوند قدوس ہمیں محفوظ فرماوے۔ موجودہ حالات سخت ترین ہیں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ اللہ ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اور روٹھے رب کو منانا یہ بہت ضروری ہے۔ جب کوئی انسان روٹھ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو اس کو منا لیا جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہیں۔ میرے بزرگوں، حرمین شریفین کے دروازے بند ہو چکے، دنیا کی مسجدوں کے دروازے بند ہو چکے، انسان گھروں میں قیام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ دنیا عجیب حالات دنیا میں ہیں، انتہائی پریشانیوں میں اللہ کے مخلوق ہے۔ بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ سارا اللہ کا پریوار ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ مَنْ يُحْسِنُ إِلَىٰ عِيَالِهِ، باطل پورے زوروں پر، مخالفین پورے زوروں پر اپنی طاقت کے گھمنڈ میں انسان پریشان ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو جو برسر اقتدار ہے، پریشان حال مصیبت زدہ انسانوں کی مصیبت کو دور کرنا، یہ نبوت کا شیوا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام
کسی مصیبت زدہ انسان کی ادنی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں تک کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے اونٹ آیا، آقا کے مظالم کی شکایت کی، آقا نے فرمایا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پورا پورا چارہ پانی دو، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو، اور اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دو۔ آپ نے ہرن کو آزاد کروایا۔ اس طرح بے شمار واقعات روایت میں ملتے ہیں۔ جو نبی رحمت، جو نبی شفقت جانوروں تک کے مظالم کو برداشت نہ کر سکتا ہو تو وہ انسانوں پر کیے جانے والے مظالم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ واقعہ یہ ہے کہ امت نے نبی کو نہیں پہچانا۔ ان حالات میں خصوصاً ہمیں اللہ نے جس لائن سے جو صلاحیت دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے ہمیں عزت دی، اللہ نے ہمیں ورچسپ عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں قوت دی، باطل طاقتوں کو اور ظلم کے دفعیے کے لیے بہت حسن ترتیب کے ساتھ اور حسن اسلوبی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری دنیا جو وبائی مرض میں مبتلا ہے، پوری ورلڈ، پوری کائنات جو انتہائی پریشانیوں کی شکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی مہربانی سے ان حالات کو ختم فرمائے، وبائی مرض کو بھی اللہ ختم فرما دے، اور بیماروں کو اللہ صحت شفا عطا فرماوے، بگڑے ہوئے حالات کو خدا جلد استوار فرما دے۔ پھنسے ہوئے لوگ اور کائنات میں پریشان انتہائی درجے کے مزدور اور غریب قسم کے لوگ کیا پریشانیوں میں ہیں، کیا مشکلات میں ہیں۔ افسران اور رہبران اور بڑے بڑے لوگ اپنی آشائشوں میں مشغول ہیں، اور یہ لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ بس اللہ ہی سے دعا کی جا سکتی ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اللہ اس ڈالی ہوئی مصیبت کو انسانوں کے کرتوت کے سبب سے اپنے فضل و کرم سے توبہ قبول فرما کر، اس مصیبت کا خاتمہ فرما کر دنیا میں حالات کو نارمل خدا کر دے، اور دنیا کے حالات کو خدا بہتر بنا دے۔ یہی اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، چونکہ قرآن کی آیات کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد، یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك مجیب الدعوات رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا دافع البلیات یا حل المشکلات، اغیثنا 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 یا الہی، اغیثنا 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 یا الہی، اغیثنا 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عزت کا، انعام کا، احسان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رب العالمین پہلے عشرے کے کیے ہوئے اعمال آپ کی توفیق سے، آپ کے فضل سے ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن رب العالمین آپ ہی نے رحم و کرم فرمایا، توفیق عطا فرمائی، ان عمل کو قبول فرما، مغفرت کے عشرے تک آپ نے پہنچایا۔ اے اللہ مغفرت کے عشرے میں اعمال کی توفیق عطا فرما کر گناہ معاف فرما۔ اے اللہ یقیناً تیرا غصہ بہت بڑھ چکا ہے، تیری ناراضگی بہت زیادہ ہے۔ رب العالمین ہم تیرے غصے سے پناہ مانگتے ہیں،
اے اللہ اپنا غضب ٹھنڈا فرما دے، مہربانی کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اللہم انصرنا وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مدد فرما، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما۔ اللہم ارحمنا ورحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر رحم فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ اللہم اغفر لنا واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معاف فرما، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما۔ اللہم تجاوز عنا وعن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے عفو و درگزری کا معاملہ فرما، پوری امت سے عفو و درگزری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کائنات انتہائی قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، حل المشکلات اللہ، کافی المہمات اللہ، قاضی الحاجات اللہ، دافع البلیات اللہ۔ تیرے علاوہ کوئی بلا کو دفع نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ بلا کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یا دافع البلیات، اے بلاؤں کے دفع کرنے والے اللہ، ان بلاؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ماہ مبارک کی لاج رکھ لے، تیرے اس فضل کے وسیلے سے جو آپ نے فضل فرمایا اور حضرات انبیاء کو فضل عطا فرمایا، حضرات صحابہ صدیقین شہداء کو، نبی جی کی امت بہت پریشان ہے، رب العالمین خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے۔ ماہ مبارک کے اندر اپنا خصوصی فضل شامل حال فرما، خصوصاً مسلمانان عالم کو صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما، مخالف طاقتوں کے زور کو ختم فرما، دشمنوں کی دشمناوت کو ختم فرما۔ اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، ہمت عطا فرما، معاشی مشکلات اور تنگیوں میں مبتلا لوگوں کے لیے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ بے روزگاری کو ختم فرما، اے اللہ امت کے بیماروں کو صحت شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ رحم الراحمین جلد از جلد وبا سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین قرآن کے حلقے کو قبول فرما، امت کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے سفر میں سہولتیں مہیا پیدا فرما، سفر میں سہولتیں پیدا فرما، ہر قسم کی رکاوٹیں اور پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ رب العالمین نبی جی نے جتنا خیر مانگا ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن جن شرور سے پناہ چاہے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔